تشریف رکھیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کی روشنی میں اگر کوئی نصاب اور مقدار تو مقرر نہیں کی گئی، یہ فرمائیے کہ جہاں جان سے جہاد ممکن نہ ہو مثلاً بوسنیا، تو کس حساب سے مال خرچ کیا جائے؟ یہ دو چیزوں کو آپ نے گڑبڑ کر دیا ہے۔ آپ بوسنیا تک پہنچ گئے، اس سے قریب تر تو آپ کے پاس کشمیر موجود ہے، اس سے قریب تو اس وقت جو ہندوستان کا مسلمان ہے، نہ معلوم وہ کس قیامت سے اس وقت دوچار ہے جس کی کہ ہمیں تو خبریں مل بھی نہیں رہی۔ کبھی آتا 10,000 مارے جا چکے ہیں، کبھی آتا 6,000 مارے جا چکے ہیں، اور کتنے ہوں گے کہ جن کو مار مار کے جو ہے کنووں میں ڈھکیل دیا گیا، اور جن کی تعداد بڑا مشکل ہوگا کہ معلوم ہو سکے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی آپ مدد کر سکیں کیجئے۔ باقی اصل جہاد ہے اس ملک میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر آپ کسر نہیں اٹھاتے تو یہی ساری شامتیں یہاں بھی آئیں گی۔ یہ بکرے کی ماں کتنے دن خیر منائے گی؟ یہ نہ سمجھیے کہ ہم بڑے محفوظ بیٹھے ہیں، یہاں پر جو قیامتیں آ سکتی ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے بالکل۔ اس لیے کہ یہ ملک قائم کیا گیا تھا اسلام کے نام پر، اور اسلام کا تو آس پاس ہم کوئی بھی اس کی طرف پیش قدمی نہیں کر رہے، تو اس سے جو شامتیں ہمارے دروازوں کے اوپر دستک دے رہی ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بوسنیا سے زیادہ برے حالات یہاں ہو سکتے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے بار بار یہ بات کہی ہے، چند سال کی میں سمجھتا ہوں کہ مہلت ہے زیادہ، اگر یہاں اسلامی انقلاب نہ آیا تو اس ملک کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ پہلے 2 لخت ہوا تھا، اب کئی لخت ہوں گے، اور یہ خطہ جو ہے خالصہ راج آئے گا دوبارہ اس خطے کے اندر، اس لیے کہ انگریزوں نے یہاں کی حکومت جو ہے وہ سکھوں سے لی تھی، مسلمانوں سے نہیں لی تھی، اور خالصہ جس درجے ملیٹنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہ تو اندرا گاندھی کا تو اس زمانے میں باقاعدہ پلان بن چکا تھا، راجیو نے بھی کہا تھا کہ انہیں تو دیکھنا چاہیے سکھوں کو، اگر ان کی کوئی امنگیں ہیں، نیشنلسٹ امنگیں ہیں ان کی اور ایمبیشنز ہیں، تو ان کو ویسٹ ورلڈ دیکھنا چاہیے۔ ان کا تو ہیرو جو ہے وہ اس کی سمادھی جو ہے لاہور میں ہے، ان کا پنجا صاحب تو پاکستان میں ہے، ان کا ننکانہ صاحب جو ہے چپے چپے پر جس کے گردوارے بنے ہوئے وہ تو پاکستان میں ہے، ضلع شیخو پورہ میں ہے، ان کا ہری سنگھ نلوا کا آباد کردہ شہر جو ہے ہری پور ہے، ان کے راجہ مان سنگھ کا صحرا جو ہے مانسیرا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اصل جہاد یہاں ہے۔ باقی جو سوال آپ نے کیا کہ کتنا خرچ کرے، اس کا جواب تو قرآن نے دیا ہے۔ جو واجب ہے وہ تو زکوٰۃ ہے، جس کو ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ باقی اب اس سے آگے تو پوچھا گیا ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد خرچ کر دو۔ اب اس کا معاملہ ہر شخص کا ہوگا، اس کا جذبہ، اس کا ایمان، اس کا ذوق، اس کا شوق، اس کو کتنا یقین آخرت پر ہے، اللہ کے بینک پر اس کا کتنا اعتماد ہے۔ یہاں کے بینکوں پر تو ہے، یہاں کے بانڈز پر ہے، جتنا بھی ہے، اللہ کا بھی ایک بینک ہے، اس میں سب کچھ اپنا سب کچھ وہیں جمع کرائیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا کہ زمین پر جمع مت کرو جہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے، ڈاکے کا بھی خطرہ ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں پر نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا۔ تو مال اگر اللہ کے ہاں جمع کرا دیں گے تو دل بھی آپ کا اللہ کے ساتھ لگے گا۔